حسین نے مدینے کو چھوڑا اور امام حسین مدینے سے مکے کو آئے۔ آج میں یہاں رک کر کے ایک بات آپ کو بتاتا چلوں، آج جو لوگ اپنے آپ کو حسینی کہلاتے ہیں، جانتے ہیں حسینی کردار کیا تھا؟ امام حسین نے کیا کردار نبھایا؟ آج ہم حسین کے نعرے تو لگاتے ہیں لیکن ان کے اس پر ان کے کردار پر عمل نہیں کرتے کہ امام حسین نے کیا کیا تھا۔ آپ تاریخ پڑھ کے دیکھو پتہ چلے گا کہ امام حسین اس عظیم ہستی کا نام ہے کہ جس کو پتہ اگر چل جائے کہ اس کا پڑوسی بھوکا ہے تو آپ خود تو بھوکے رہے لیکن آپ نے اپنے پڑوسی کو ضرور کھلایا۔ آج ہمارے پاس اگر ہمارا کوئی پڑوسی بھوکا ہے تو ہم اتنا پیسہ ہونے کے باوجود بھی ہمیں توفیق نہیں ہوتی کہ جائے اور اس سے پوچھیں کہ تیرے پاس کچھ کھانے کو ہے یا نہیں، تیرے پاس کچھ پینے کو ہے یا نہیں۔ اللہ اکبر حضرات محترم، ہمیں یہ توفیق میسر نہیں ہوتی، لیکن حضرات آج وہی اگر کہیں قبائل پہ ناچنے کے لیے آ جائے یا کہیں پیچھے لگے ہوئے ہو، کہیں ناچ تماشا ہو رہا ہو، اللہ اکبر حضرات، تو لوگ اپنا سب کچھ گروی رکھ کر کے طوائفوں پر پیسہ خرچ کر دیا کرتے ہیں، طوائفوں پر پیسہ لٹا دیا کرتے ہیں۔ انہیں یہ توفیق نہیں ہوتی کہ وہ مدرسہ جس میں بچے تعلیم حاصل کر رہے ہو، وہ مدرسہ جس میں بچے قرآن کی تلاوت پڑھ رہے ہو، وہ مدرسہ جس میں بچے حدیث پڑھ رہے ہو، وہ مدرسہ جس میں بچے اللہ کا نام لے رہے ہو، رسول اللہ کا نام لے رہے ہو، اللہ اکبر، وہ مدرسہ جس میں بچے علم دین حاصل کر رہے ہو، اللہ اکبر۔ ہمیں یہ توفیق میسر نہیں ہوتی کہ ہم مدرسے میں جائیں اور جانے کے بعد اساتذہ سے پوچھیں کہ ان بچوں کو کسی چیز کی حاجت تو نہیں ہے، ان بچوں کو کسی چیز کی ضرورت تو نہیں ہے۔ حضرات تمہیں پتہ نہیں ہے مدرسے کے طالب علم، مدرسے کے بچے، یہ وہ بچے ہوا کرتے ہیں جب یہ اپنے گھر سے مدرسے کے لیے نکلا کرتے ہیں تو فرشتے ان کے پیروں کے نیچے اپنے پروں کو بچھا دیا کرتے ہیں، فرشتے ان کے پیروں کے نیچے اپنے پروں کو بچھا دیتے ہیں۔ اور یہی مدرسے سے پڑھنے والا بچہ جب کسی کی قبر پہ جا کر کے اگر سورہ فاتحہ کی تلاوت کر کے اس کے لیے سوال کر دے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی سورہ فاتحہ پڑھنے کی برکت سے مردے کے گناہوں کو مردے کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ حضرات مدرسے کے بچوں کا خاص طور سے خیال رکھا کرے، کھانے پینے سے لے کر کے ہر چیز کا ان کا خیال رکھا کرے۔ اور حضرات آپ اگر صاحب استطاعت ہے تو آپ ان کو کپڑے دے دیں یا پیسہ دے دیں، جس چیز کی ضرورت ہو آپ دیتے رہیں گے، صدقہ جاریہ ہے۔ اگر آپ کرتے رہیں گے، دنیا میں کریں گے تو اس کا ثواب بعد مرنے کے آپ کو ملے گا، دنیا میں بھی ملے گا اور بعد مرنے کے بھی اس کا اجر آپ کو ملے گا۔ حضرات مختصر وقت میں میں اپنی بات کو سمیٹ کر کے رخصت ہو رہا ہوں۔ حضرات آج دیکھیے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی ذات دیکھیے، کون امام حسین؟ یہ وہ امام حسین ہے جس نے پوری زندگی دین کی خدمت کے لیے وقف کر دی، اور تنہائی نہیں غریبوں کا خیال رکھا کرتے تھے، یتیموں کے سروں پر دست شفقت پھیرا کرتے تھے۔ اگر آپ کو دکھتا تھا کہ کوئی پریشان حال ہے تو آپ اس کے پاس جا کر کے اس کے پاس جا کر کے اس سے پوچھا کرتے تھے تجھے کس چیز کی حاجت ہے، تجھے کس چیز کی ضرورت ہے۔ حضرات محترم امام حسین نے اپنے گھر کو شہید کرا کر کے دین کو بچایا تھا، دین کو بچایا، اللہ اکبر، اسلام کو بچایا۔ آج دیکھیے وہ امام حسین اور اسی حسین کی اولاد آئی اجمیر کی دھرتی پر چلتی ہے۔ حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ اجمیر کی دھرتی پر گئے تھے تو اس وقت اجمیر کے اندر کوئی بھی ایسا نہیں تھا جو اسلام کا نام لیوا ہو، جو نبی کا کلمہ پڑھنے والا ہو۔ اللہ اکبر، ہر طرف لوگ بتوں کی پرستش کیا کرتے تھے، بتوں کو پوجا کرتے تھے۔ یہی خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اجمیر کی دھرتی پر گئے، اللہ اکبر، تو وہاں کے لوگوں نے خواجہ غریب نواز کو طرح طرح سے اذیتیں پہنچائی، طرح طرح سے تکلیفیں پہنچائی، طرح طرح سے ستایا گیا، یہاں تک کہ جو انا ساگر تھا اس پر پہرا لگا دیا گیا، انا ساگر کا پانی تک انہیں پینے نہیں دیا۔ آپ نے ایک مرید کو بھیجا اور کہا جاؤ انا ساگر سے پانی لے کر کے آؤ۔ اللہ اکبر، پانی کو منع کر دیا گیا، لیکن میرے خواجہ کی شان دیکھیے، اللہ نے خواجہ غریب نواز کو کتنی طاقت بخشی، کتنی پاور بخشی کہ خواجہ غریب نواز نے ایک کوزے میں انا ساگر کو سمو لیا، اور سمونے کے بعد اللہ اکبر، میرے خواجہ غریب نواز نے اسلام کو دین کی
دین کو پھیلایا۔ پتہ یہ چلتا ہے کہ خواجہ غریب نواز نے اجمیر میں کرامت دکھا کر کے دین کو پھیلایا، دین کی اشاعت کی۔ ادھر امام حسین نے میدان کربلا میں اپنے گھر کو کٹا کر کے دین کو بچا لیا اور دونوں والوں کو بتا دیا کہ قبر حسین اصل میں مرگ یزید ہے۔ اسلام زندہ ہوتا ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ حضرات، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میدان کربلا میں اپنے تمام گھر کے، اپنے گھر والوں کی قربانی پیش کی، دین کو بچا